اللہ تعالیٰ قوموں کو کس طرح گرفتار کرتا ہے، دنیا میں سزا دیتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ مختصر بیان ہوا۔ اب مصر کے اندر جو اس وقت تہذیب و تمدن کا ایک گہوارہ تھا، اس وقت کی سپر پاور تھی، اور اس کا حکمران فرعون تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وفی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور واقعے میں بھی ایک سبق ہے آنے والی قوموں کے لیے۔ اذ ارسلناہ، جب ہم نے اس کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، الی فرعون، فرعون کی طرف بھیجا۔ ویسے تو مصر کے رہنے والے تھے، پھر بعد میں چلے گئے۔ جب ایک بندہ انجانے میں قتل ہو گیا تو پھر وہاں سے وہ چل پڑے، اور ادھر پھر سارا واقعہ کہ شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں اور پھر انہی کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ پھر اللہ نے واپسی پہ آگ دیکھ رہے تھے، وہاں اللہ نے وحی کر دی، کلام کیا اور حکم دیا فرعون کی طرف جاؤ۔ بسلطان مبین، کھلی دلیل کے ساتھ اللہ نے بھیجا، یعنی کہ سری معجزہ، مبین واضح، سلطان ایک سند، دلیل، کہ آسا پھینکتے اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ بغل سے نکالتے چمکتا تھا۔ تو یہ دو نشانیاں فوری طور پہ دے کے کہا جاؤ فرعون جیسے بادشاہ کے سامنے جاؤ۔ ایک تو توحید کا واعظ کرنا ہے، دوسرا مظلوم قوم بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کرنی ہے۔ فتولی برکنہ، وہ پھرا اکڑا، برکنہ، رکن کہتے طاقت کو، قوت کو، یعنی کہ جو اس کی فوجیں، ایجنسیاں اور جو اس کی سلطنت تھی، اس کی بنیاد پہ وہ اکڑ گیا۔ ہمیشہ دماغ خراب ہوتا ہے بندے کی طاقت کے ساتھ ہی۔ میڈیا ہاؤسز اس نے خرید لیے اس وقت کے، اور اسی طرح اسی کی ایکٹیویٹیز اور اسی کی خوشامد ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ نہیں رہا یہ غلط ہے۔ ایک تو خوف اتنا، دوسرا اس نے طاقت والا تھا، خزانے اس کے پاس تھے، سارا اقتدار، ڈکٹیٹر تھا اس دور کا۔ اللہ اکبر۔ وقال ساحر، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا یہ تو جادوگر ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ دیکھو یہ جادو کے زور پہ یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہے، آسا اژدہا بنتا ہے تاکہ لوگ اس کا کلمہ نہ پڑھیں۔ او مجنون، یا یہ دیوانہ ہے، اس کو میری طاقت کا نہیں پتا، میں کس طرح عبرت کا نشان بنا دیتا ہوں۔ یعنی کہ یہ اس کو پتہ ہی نہیں، اتنی بڑی بات مجھے آ کے کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو۔ لوگ دیوانہ ہی سمجھتے ہیں جو قوموں کی آزادی کی بات کرتا ہے، کہ یہ امریکہ جیسا ملک اور فلاں طاقتوروں کو اس نے ہاتھ ڈال دیا۔ تو کہا یہ دیوانہ ہے، اسے اپنی فکر ہی نہیں۔ بہرحال ایک لمبی تاریخ کو اللہ نے چند آیتوں کے اندر بیان کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے اس کو پکڑ لیا، پھر وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ، ہم نے پھینک دیا، جس طرح کوئی کوڑے کرکٹ کو پھینکا جاتا ہے ردی سمجھ کے، فی الیم، گہرے پانی میں۔ اور ایک یہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ ایک ہی دن پوری فوج اور بادشاہ غرق ہو گئے ہیں۔ دور تک خبریں مصر میں تو پہنچی، ارد گرد بھی یہ خبریں پہنچی۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، لیکن کسی نے افسوس نہیں کیا، ملامت ہی کی۔ اسی طرح تھا جسی طرح کسی کے پہلو میں کانٹا چبھا ہے اور وہ نکل گیا ہے، سب نے سکھ کا سانس لیا۔ جس طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین روئی، یعنی کہ زمین والے بھی خوش تھے، ایک ظالم چلا گیا، اور آسمان والا بھی اس سے ناراض تھا، اس لیے آسمان کے فرشتوں نے بھی کوئی افسوس نہیں کیا۔
یعنی کہ وہ سارا ایک مصنوعی سیٹ اپ تھا اس کی تعریفوں کا، جو ترانے نغمے ہو رہے تھے، جو اس کی خوشامد ہو رہی تھی، لیکن جب وہ غرق ہوا کسی نے افسوس نہیں کیا، لان تان کی، دفع ہوا، ملامت ہی کی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ حقیقی عزت وہی ہے جس کو اللہ عزت دے، اور یہ ظالم کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، فرعون جتنا بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ اپنے بندوں کی اسی طرح مدد کرتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔